بیٹھو 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 بیٹھا ابھی بیٹھو بلایا بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علی کی رات میں بیٹھی ہے یہاں جانا ہے یہ آپ آپ کی چیزیں کو توڑ سکتی ہے بتا دیا یہ غازی نے کھول کر تلوار میں لے کے آمد کھولو واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس گھر میں شام کا کھاتا نہیں ہوتا بلتے ہیں وہ مرنے سے کوئی گھر نہیں ہوتا اچھے نہیں لگتے وہ ہاتھ اپنے جن ہاتھوں میں پاس کا پرچم ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد کہ تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے کہ تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے دادے لگا نجف سے علی کی کلائی دے کہ تلوار یوں چلاؤ کہ لشکر دہائی دے دادے لگا نجف سے علی کی کلائی دے جھنکار تیرے حق کی فلک تک سنائی دے مانگے جدھر یہ موت کا پہرا دکھائی دے تو دشمن کہے کہ گاڑیوں جرار آ گئے یا ہر طرف سے حیدر تلوار واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پرچم حضرت عباس اٹھانے والوں غم شبیر کو سینے سے لگانے والوں پرچم حضرت عباس اٹھانے والوں غم شبیر کو سینے سے لگانے والوں مرحبا یاد شہیدوں کی منانے والوں وقت کو درد کا پیغام سنانے والوں کہ تم عزادار ہو دنیا کو ہلا سکتے ہو تخت اور تاج کو مٹی میں ملا سکتے ہو نامور سے جو حرف دعا لیا لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا کہ ابا سے نامور سے جو حرف دعا لیا لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا وحشت سے کوہ ساروں نے سر کو جھکا لیا کہ ابا سے نامور سے جو حرف دعا لیا لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا وحشت سے کوہ ساروں نے سر کو جھکا لیا تو رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا تو مولا علی کا طرز وغا یاد آ گیا میدان کافروں کو خدا یاد آ گیا میدان کافروں کو خدا یاد آ گیا بیٹھ کے پڑھنا مائک تو پیچھے پہلے
आरज़ू है तो कोई हर्फ दुआ है लेकिन आरज़ू है तो कोई हर्फ दुआ है लेकिन आरज़ू है तो कोई हर्फ दुआ है लेकिन काजू है तो कोई हर्फ दुआ है लेकिन कोई मोती है कोई सच्चा है खरा है लेकिन कोई मोती है कोई सच्चा है खरा है लेकिन कंजिए माबूद नगीनों से भरा है लेकिन कंजिए माबूद नगीनों से भरा है लेकिन कुल्ले इमाम अली से मांगा क्या बात है इमाम अली से मांगा लेके लाख से रब से अली है अली ने मांगा वाह वाह हाथों पे अलमदार के तलवार नहीं है पेश कर रहा हूँ दुआ के साथ दिएगा हाथों में अलमदार के तलवार नहीं है लड़ने को मगर कोई भी तैयार मगर कोई भी तैयार नहीं है अरे हाथों को कटा कर भी नहीं छोड़ेगा तैयार हाथों को कटा कर भी नहीं छोड़ेगा तैयार ये बात की औलाद सफर पर मेरे पास का साया होगा जिस सफर पर मेरे पास का साया होगा है वो दावा वो सफर कर वो बला क्या होगा है वो दावा वो सफर कर वो बला क्या होगा अभी बुलाए तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं तो करोड़ों में पहुंच जाते हैं देते हर की सदा शाद तस्वीरें कायनात में आकाश रही
کیا بات ہے. تصویریں کائنات میں عکاس ہے ہی, دلوں کو جو جگاتے ہیں وہ احساس ہے ہی, دلوں کو جو جگا دے وہ احساس ہے ہی. اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے, اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے, نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس. چاروں کو فلاش سے کیوں مانتے نہیں, چاروں کو فلاش سے کیوں مانتے نہیں, آہت قدم کی شیر تو پہچان, چاروں کو فلاش سے کیوں مانتے نہیں, آہت قدم کی شیر پہچانتے نہیں, آج تک کیے مسجد سکینہ کو مانتے, آج تک کیے مسجد سکینہ کو مانتے, تم آج کے بیچار کو جانتے. محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد. مقام موت سے لے کر حیات لوٹا ہے, مقام موت سے لے کر حیات لوٹا ہے, وہ چھوٹی سی مشق میں بھر کر فرات لوٹا ہے, وہ چھوٹی سی مشق میں بھر کر فرات لوٹا ہے, اور علم کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ علم کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے ہزاروں ہاتھ میں غازی کا ہاتھ لوٹا ہے, ہزاروں ہاتھ میں غازی کا ہاتھ لوٹا ہے. محمد وآل محمد. علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں, علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں, تو ایسے لوگ ہمیں ذرا پسند نہیں, تو ایسے لوگ ہمیں ذرا پسند نہیں. علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں, علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں, عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں, عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں. صلی اللہ محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مجلس کی کتاب پڑھنا بہت بڑا چیلنج اور امتحان ہے، اور اس گاؤں میں یہ شرف ایک داماد کو حاصل تھا، پھر اس کے بعد میں دوسرا شرف حاصل ہوا اس گاؤں کے نواز سے. ایک اس سلامتی کے لیے اور داماد کی صحت و سلامتی کے لیے آپ نے مل کر ایک سوال پڑھتے پر محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو آپ نے اتنے اچھے اشعار دیکھے. اب تک مجلسوں کا سلسلہ یہ تھا کہ ہم اشعار سنتے تھے، سوال پڑھتے تھے. آج ہم نے اشعار دیکھے. کمال ہے. اب تک آپ نے شعر سنے ہوں گے، لیکن آج آپ نے شعر دیکھ لیے. ماشاء اللہ. یعنی آنکھیں بھی مصروف عبادت تھی کام کے ساتھ ساتھ. جس آئے کریمہ اور جس آئے صورت مبارک کے سلسلے میں جو جاری اور ساری ہے، قرآن مجید کی بہت ہی معروف اور مشہور سورہ ہے. بے شک انسان آتے میں سوائے ہم جو ایمان لائے اور رسالت انجام دیتے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے حق و صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. اور آج 4 مہینوں گزر گیا، وقت ہے گزر گیا، زمان
متصرمون اجزاء. اب یہ فلسفی بحث ہے کہ متصرمون اجزاء کیا ہے. بس اتنا سمجھ لیں کہ جو وقت ابھی ہے جو اگلا لمحہ آئے گا اس سے آنے والے وقت اور گزشتہ وقت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر لمحہ دوسرے لمحے سے جدا اور الگ ہے. اور یہ سلسلہ جب سے وقت ایجاد ہوا ہم نہیں جانتے کب سے وقت ایجاد ہوا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم جن کی محبت و مودت اور پیروی کرنا رکھتے ہیں وقت و قیود و زمان و مکان کی قید سے وہ پہلے ان کا وجود آیا, بعد میں ان چیزوں کا وجود ہوا, چاہے وقت ہو یا زمان ہو یا مکان ہو. اس لیے آپ دیکھیں کہ جن اشیاء پہ وقت اثر انداز نہیں ہوتا وہ اپنی شادابی اور رانائی کو باقی رکھتے ہیں. اب تعجب نہ کیجیے گا کہ ہمارا ہادی اب تک اپنی شادابی اور رانائی کے ساتھ موجود ہے. اور روایت صحیحہ میں یہ بات ہے کہ جب ہماری آنکھوں سے حجاب ہٹے گا, پردے کنارے چلے جائیں گے اور ہماری آنکھیں دید کے قابل ہو جائیں گی, دیدار کے قابل بن جائیں گی, تو روایت کہتی ہے کہ ہر شخص کہے گا کہ زندگی میں میں ان سے ملا ہوں. اور ایک بات بتا دوں, جو شخص حج کرنے جاتا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنے وقت کے امام اور وقت کی حجت کو نہ دیکھے. مینا میں ضرور دیکھتا ہے کسی نہ کسی عنوان سے, زیارت سے, لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں. جب انشاءاللہ وہ ہم دید کے قابل ہو جائیں گے تو دیکھا جائے گا کہ ایک جوان خوبرو رانا ہے جو 40 سال کی ہے اور صدیاں گزر گئی, ہزاروں سال گزر گئے, جوانی ابھی باقی ہے, تو وقت ان پہ اپنی چھاپ چھوڑتا ہے, ان پہ اثر گزار ہوتا ہے جو وقت کے پابند ہو. لیکن جو صاحب وقت ہو, یعنی کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں صاحب امر ہو, جس کے ہاتھ میں تمام احکام ہو, تمام حکم ہو, تمام امر, جس کی جمع عوامل ہے, امر کے معنی حکم ہوتے ہیں, صاحب الامر حکم کے معنی, صاحب کا مطلب مالک ہوتا ہے. امر ہم سلام کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب الزمان, صاحب الامر, اور امر کا ایک مطلب یہ صاحب الامر اور صاحب العصر. تو اس کے اوپر وقت کے اوپر جو حاکم ہو, جس کے وقت جس کی رعایا ہو, رعیت ہو, وقت اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے بلکہ وقت اس کا منتظر ہوتا ہے کہ یہ اشارہ کرے تو ہم آگے بڑھیں یا پھر رک جائیں. اور کربلا میں یہاں اتنی ساری باتیں, آپ سوچیے کہ ایک 12 گھنٹے کا دن رہا ہوگا, 13 گھنٹے کا دن رہا ہوگا, لیکن اس میں اتنے سارے مرحلے سر ہو گئے تو کیا لگتا ہے ممکن ہے وقت صاحب امر جو اس وقت کا تھا اس کے مطابق چل رہا ہے, وہ جتنی ضرورتیں اور اسلام کی نیاز اور امت کی ہدایت کے سلسلے میں جتنے وقت کی ضرورت تھی اتنا صرف کر رہا تھا, اور صاحبان بصیرت کے لیے دعوت دے رہا تھا کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ دن گھٹتے اور بڑھتے نہیں ہیں, دن روکا بھی جا سکتا ہے اور سمیٹا بھی جا سکتا ہے. میں نے شام کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ آپ نے جنگ خیبر کا واقعہ دیکھا ہوگا کہ زمین سمکی وہ اور مولا کائنات مدینے سے خیبر تک پہنچ گئے, جبکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے, لیکن زمین جس کو کہتے ہیں تحلیل الارض, زمین کا سمٹ جانا. اور ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آئے اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا کمال ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا بہلول دانا کا, اور ان کے قصے بھی سنے ہوں گے کہ انہوں نے بارش جو ہے زمین پہ بنا کے بیچ دیا, اس خریدنے والے نے خرید لی. ایک ابھی عالم دین گزرے ہیں جو ہم لوگ کے قید حیات میں ہم لوگ موجود تھے, تو وہ ایران کے تھے, ان کو بھی آقائے بہلول کہا جاتا ہے. اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر نماز فجر کربلا میں ادا کر رہے ہیں
تو نماز ظہر جو ہے مسجد الحرام میں. تو بزرگان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بھی تحیل الارض آتا تھا. اور اس طرح کے علماء جیسے آغا سرکار حسن زادہ عمری رحمۃ اللہ وہ فرماتے تھے. اب وہ کتنے صاحب کرام تھے وہ نہیں جانتا, لیکن علوم غریبہ کے بارے میں وہ کہتے تھے ایک مولوی کو طالب علم کو مولوی ایک طالب علم کو اتنا علم تو آنا چاہیے کہ تحیل الارض جانتا ہو. تو ہمارے علماء کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری عقل اور شعور اور معرفت اتنی کم ہے کہ ہم جو کام ہمیں سمجھ میں نہ آئے یا ہمارے فکر سے بالا ہو اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ معجزہ ہے یا بہت بڑی کرامت ہے. لیکن واقعا ہم جن حجتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے یہ امر سہل الوصول ہے, بہت آسان ہے. تو وقت ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا, اور سب جو ہے یہاں پہ اس آیت کے سلسلے میں مسلسل جو گفتگو ظاہر و ساری ہے اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے اپنے وقت تمام کر دوں گا کہ یہ حق و صبر کی تنظیم کیوں کرنی ہے. صبر ایسا جوہر ہے کہ جو تنہائی میں بھی نشر ہے. صبر ایسا جوہر ہے جو تنہائی میں نشر ہے. اب ضرورت نہیں ہے, اب کیوں ہے کربلا کا معاملہ چل رہا ہے, ایام کربلا ہے. آپ سوچیں کہ امام حسین کے پاس اس حکومت کے مقابلے میں ظاہری کیا اسباب تھے, کیا اس کے مقابلے کا لشکر تھا نہیں, لیکن کربلا سے جو منسلک افراد تھے, جو سرکار سید الشہداء سے متعلق افراد تھے, جو 72 جانثار تھے, اور جو اسیر ہونے والے اہل حرم تھے, اور جو قافلہ سالار ہونے والا امام وقت ہے, وہ سب کے سب صبر پہ تلے کمال پہ ہیں, اس منزل پہ ہے صبر کی کہ دشمن کا ہر حربہ ناکام ہو جاتا ہے. اب دیکھیں دربار کیا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. شہزادی جناب زین نے کیا فرمایا, ماں آئے تو الا جمیلہ, میں نے تو اچھائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں خدا سے. اس لیے یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بھائی کو قتل کر دیا, بھتیجے کو شہید کر دیا, بھتیجے کو پامال کر دیا, سروں سے چادریں چھین دی, خیمے تاراج کر دیے, تو سب ان کی نگاہ میں جو ہے ایک بری چیز ہے. لیکن جناب زینب علیہ مقام میں جو عصمت کبریٰ کے مقام پہ فائز نہیں ہے لیکن عصمت اکتسابی پہ فائز ہے, انہوں نے جواب دے کے بتا دیا کہ دیکھو امام اور حجت کی معرفت اور علم کیا ہوگے کہ جس کی عصمت منصوص من اللہ ہے, میں اس آغوش میں پڑی ہوں جو باب شہر علم ہے. دیکھو میرا علم کتنا باکمال ہے, کتنی بلندی پہ ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ سختیاں, مسائل, مشکلات بری چیز ہے, بلکہ ہم نے تو ہر اس چیز میں اچھائی دیکھی. اچھائی کیسے دیکھی, جو امت سو چکی تھی. اگر یہ نہ ہوتا تو کربلا ہم تک پہنچتی, دین ہم تک پہنچتا, قرآن ہم تک پہنچتا, نماز ہم تک پہنچتی, امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم تک پہنچتا, یہ اچھائی کے پیغام ہم تک پہنچتے, یہ انسانیت کے درس ہم تک پہنچتے نہیں پہنچتے. انہوں نے صبر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ساتھ بتایا کہ طاقت اور قدرت دیکھیں, طاقت اور قدرت دیکھیں. قسم خدا کی جب آپ اس کنڈیشن کو سوچیں, کیا مجلس ہو رہی ہے, جتنے بھی افراد موجود ہیں, کوئی بھی پڑھنے والا ہو, ایک شخص دوسرے شخص سے بات کرنے, دوسرا تیسرے سے بات کرنے لگے, چوتھا پانی مانگنے لگے, چھٹا باہر جانے لگے, ساتواں جو ہے سرپوشی کر, آٹھواں کہے کہ ان کو سننا نہیں ہے, اتنا شور مچاؤ کہ یہ اپنی بات نہ کر سکے. تو کوفے میں یہی ہوا کہ جیسے ہی جناب زینب نے کوفیوں سے مخاطب ہو کہا کہ وائے ہو تم پر, تم گریہ کر رہے ہو, تم نے نصرت کرنی چاہیے تھی, تمہیں مدد کرنی چاہیے تھی وقت کے امام کی, اور تم جو ہے خواتین کی طرح آنسو بہا رہے ہو. تو اب شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا, اسکت, خاموش ہو جاؤ. قسم خدا کی تاریخ لکھتی ہے کہ جو
घंटियां, जलस इसको कहते हैं, घंटियां जो ऊँटों की गर्दन में बंधी हुई थी वो भी अपनी जगह पे साबित हो गई और रुक गई। बताया ये कि तुम ये ना समझना कि हम असीर होके चले आए हैं तो तुम्हारे रहमो करम पे, बल्कि हमारी अख्तियार और कुदरत को देखो कि अल्लाह ने हमें सब्र के जरिए से कितनी ताकत और कुदरत अता की है कि इंसान के नफूस, बल्कि बात में यहाँ तक कहा है कि इंसानों की सांसें सीने में थम गई। और कमाल ये है कि इंसान की सांस अगर रुक जाए तो दम निकल जाता है, लेकिन जनाब ज़ैनब ने वो एजाज दिखाया, सांसें रुक गई, जिंदगी बाकी रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सांसें सीनों में हब्स हो गई, महबूस हो गई, लेकिन जिंदगियां बाकी रही और तमाम ऐसा सुकून छाया, ऐसी खामोशी छाई। क्यों? इसलिए कि असलहा सब्र को बनाया, और जिसका असलहा सब्र हो, दुनिया की कोई ताकत उसे नाकाम नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती। अब बस अपनी मंजिल की तरफ आना चाहता हूँ और दूसरा नंबर कहते हैं हक की तलकीन करना। आप सोचिए, अजमत को देखें कि शहजादी का क्या मर्तबा मकाम रहा होगा, किस अजमत से फायज होगी कि सरकार सैयद शोदा अलैहिस्सलाम जो इतने बाबरकत, इतने बाबरकत है, दूसरे रसूल के सवार थे, जुल्फ़े रसूल से खेलने वाले थे, सजदे पे बैठ जाएं तो अल्लाह के रसूल को हुक्म हो जाए कि सजदे से सर नहीं उठाना है। अगर मस्जिद में आ रहे हो, अगर कदम उलझ जाए तो खुतबे को रोक के पैगंबर चाहते कहते फलां उठा लो मेरे बच्चे को, लेकिन नहीं, आते हैं, उठाते हैं, बताते हैं, पहचानवाते हैं, सब सुनी हुई बातें, इसलिए उसको तकरार नहीं कर रहा। अब देखें मरहला क्या है, सजदे को तूल देना, ये तमाम चीज़ें बताना ये चाहते हैं कि देखो हक की तलकीन किस तरह होती है। इतना यकीन है इमाम को अपनी बहन पे कि असारत हो, असारत यानी कैद की ज़िंदगी हो, दरबार शाम में हो या कैद शाम में हो, कहती हैं या उखैया ला तंसानी फी सलातिल लैल, ऐ मेरी बहन मुझे नमाज शब में फरामोश न करना। ये वक्त का इमाम एक गैर मासूम और गैर इमाम से गया। अब गैर मासूम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मासूम हमारे के 14 है, तो अगर ना इस्मत के मामले में न जनाब अब्बास पीछे है इस्मत इक्तसाबी में, न जनाब ज़ैनब, ये एक अलग मौजूद है। लेकिन ये चहाता मासूम की इस्मत अलग है, बकिया लोगों की इस्मत अलग है। ये मंसूस मिन अल्लाह है और ये इक्तसाबी है कि या खैया ला तंसानी फी सलातिल लैल, कि मेरी बहन नमाज तहज्जुद में मुझे फरामोश न करना। ये बता रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं कि मेरे मातम करने वालों, मेरी अज़ादारी करने वालों, वक्त चाहे जितना सख्त हो, कैद में हो, भाई का जनाजा उठाया हो, भाई का जनाजा उठाया हो, भतीजे का जनाजा उठाया हो, भतीजे की कमाल लाश उठाई है, लेकिन कभी नमाज से गाफिल न होना। मैं अपनी बहन से इसलिए कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ना फर्ज नमाज की बात नहीं हो रही है, बल्कि सुन्नती नमाज के लिए इतनी ताकीद है। तो मेरा मौला कितना पसंद करता होगा कि मेरे अज़ादार जहाँ मेरी अज़ादारी में मसरूफ है, वही नमाज में भी मसरूफ नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भरे हुए हैं तो मस्जिद को भी भरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मस्जिद खाली हो, अज़ाखाने भरे हो, बल्कि होना ये चाहिए कि मस्जिद भी भरी हो, अज़ाखाने भी भरे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह। फिक्रिया है। मासूम ने एक बात कह दी तो उसकी शिकें अलैना इल्काउल उसूल वलकुम तफरीह। हमारा काम है उसूल बताना, तुम्हारा काम है उससे शिकें पैदा करना। यानी असल हमने बता दिया, फर्ज जाके तलाश करो अपने ज़हन के गुणों को और अपनी कुव्वते फिक्र परवास को और बुलंदी पे ले जाके सोचो, गौर करो, समझो। और एक हदीस और इंशाअल्लाह ज़हमत तमाम करूँगा। हमारे और आपके छठे इमाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नेमतान
الصحة والامان کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو جس کو لوگ بھول جاتے ہیں یا فراموش کر جاتے ہیں یا جن کو لوگ نہیں پہچانتے. جب دونوں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تب انسان اس کی قدر کرتا ہے. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ وہ دو نعمتیں ہیں الصحت والامان. انسان کا تندرست رہنا، انسان کا تندرست ہونا. جب تک انسان خدا کرے کہ سب تندرست اور صحت مند رہے، جب تک صحت مند اور تندرست رہتا ہے اس نعمت کے شکر کو نہیں بجا لاتا، اس نعمت کی شکر اور قدردانی نہیں کرتا. اب اچھی صحت کا مطلب کیا ہے؟ اگر اچھی صحت خدا نے دی ہے تو اس کا شکر کیا ہے؟ اپنی زندگی وہی بات آ جائے گی. وقت کی پابندی کریں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیسے کھانا ہے کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے اور کہاں کھانا ہے اور کہاں نہیں کھانا ہے، کیسا کھانا ہے، کتنی ورزش کرنی ہے، کتنی محنت کرنی ہے، جسم کو کتنا تھکا سکتے ہیں، اپنے جسم سے کتنا کام لے سکتے ہیں. یہ تمام شکر نعمت ہے. اگر یہ نہ ہو تو مسئلہ مشکل پیش آئے گی. تو نعمت کا شکر کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال کرنا. یہ نہیں ہے اب یہ نہیں کہ مولوی صاحب کہے کہ الحمدللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. بالکل فائدہ ہے بھائی، الحمدللہ کہنے کا بہت فائدہ ہے. خدا بہت خوش ہوتا ہے اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے کہ کوئی نعمت ملی اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ کا مطلب اللہ تیرا شکر ہے، خدا تیرا شکر ہے، تو نے اس لائق سمجھا کہ ہمیں اس نعمت سے نوازا. یہ بہت مستحسن ہے. اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ طلب بھی کرتا ہے اور انسان کو دعوت بھی دیتا ہے کہ شکر منعم کرنا چاہیے. لیکن یہ زبانی شکر جو ہے آپ کو ثواب تو دلا سکتا ہے لیکن قدردان نہیں بنا سکتا. قدردان کیوں نہیں بنا سکتا؟ اس لیے کہ نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہی اس کا صحیح شکر ہے. ایکچوئل جو شکریہ ہے صحیح استعمال کرنا، نعمت کا صحیح مصرف کرنا ہی اس کا بہترین شکر ہے. اب یہ صحت، اور خدا نے خاصہ جس کی صحت خراب ہوگی ان سے پوچھیں. اللہ نے سب کچھ نواز دیا لیکن ایک چھوٹی سی برفی کے محتاج کھا نہیں سکتے. پورے گاؤں کو کھلا دیں گے، ایک برفی خود نہیں کھائیں گے. پورے گاؤں کی دعوت کر دیں گے، خود وہ مرغن کھانا نہیں کھائیں گے. ہے صحت نہ ہونے، ایک کے پاس صحت ہے، زندگی بھر کسی کو حالات نہ کھلائے لیکن خود نعمتوں سے استفادہ کر سکتا ہے، فائدہ حاصل کر سکتا ہے. دوسری کیا ہے؟ امن و سکون، امنیت، امان. اگر زندگی میں امن و سکون نہ ہو تمام نعمتوں کی لذتیں ختم ہو جائیں گی. زندگی میں اگر امن نہ ہو، امان نہ ہو، امنیت نہ ہو تو ساری نعمتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. اس لیے کہ نعمتوں کا لطف اور لذت اسی وقت انسان محسوس کرتا ہے جب نعمت کو استعمال کرنے کا موقع اور سکون قلبی ہو، امن و امان ہو. اگر امان نہ ہو تو نعمتوں کا کوئی لذت نہیں محسوس کر سکتے، آپ نعمتوں کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ امام علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ انسان نہیں پہچانتا، مجہول ہے، مفقود ہے، اور اس کو نہیں پہچانتا. کیوں نہیں پہچانتا؟ اس لیے کہ اس کی قدر کو نہیں جانتا. اگر اس کی قدر کو رہتے ہوئے جان لے تو انسان ہمیشہ سالم رہے گا، اور اگر نہیں سمجھا تو پھر اس کی اپنی مشکل ہے. تو نعمت کا جو ہے تو حق و صبر کی تلقین میں امام علیہ السلام نے، آپ امام کی زندگی دیکھیں کسی بھی معصوم کی، کہ ہر زمانے میں، اور صحت سے رمضان کے شہید جو ہمارے ابھی رہبر شہید ہوئے، وہ ایک جملہ کہا کہ جوانوں کے لیے ورزش مستحب ہے، سنت ہے. اپنا قول ہے، وہ حدیث نہیں پڑھ رہے تھے، اپنا جملہ بتا رہے تھے کہ جوانوں کے لیے ورزش کرنا، کسرت کرنا، ایکسرسائز کرنا مستحب ہے، لیکن جن کی عمر 40 ہو گئی یا 40 سے اوپر ہو گئی ان کے لیے فرض اور واجب ہے کہ وہ ورزش کریں. یہ شرعی نہیں ہے، ان کا اپنا ایک تجربہ اور بہرحال علم کی ایک بڑی شخصیت برجہ وقت تھی اور قائد ملت تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صحت ہو، امن ہو تو آپ
تو عزاداری بھی کر سکتے ہیں، عزاداری میں شریک بھی ہو سکتے ہیں، جلوس بھی کر سکتے ہیں، ماتم بھی کر سکتے ہیں، شعر پڑھ بھی سکتے ہیں، شعر دکھا بھی سکتے ہیں۔ اگر صحت نہ ہو تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان میں سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان کو جب تک صحت مند ہے اپنی صحت کی قدر کر لے اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرے، اور امن و امان کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتا رہے، قربانیاں دیتا رہے۔ اس لیے کربلا اسی مکتب کا نام ہے، کربلا اسی مکتب کا نام ہے کہ جو امن و امان قائم کرنے کے لیے اس حد تک چلا جائے کہ اپنے گلے کو کٹوا دے۔ امن و امان ہی کے لیے تھا نا۔ امن و امان کیوں؟ یہ امن و امان کو یہ امن و امان نہ سمجھیے گا، بلکہ اتنا امن و امان ہو جائے کہ انسان صحیح طریقے سے وضو کر لے، صحیح طریقے سے اللہ کی بندگی کر لے۔ اگر امن و امان نہ ہو، اگر امن و امان نہ ہو تو انسان جو ہے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھ لے گا، صبح کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لے گا، اور پڑھنے کے بعد اگر مامومین کہہ دے، پیچھے نماز کرنے والے کہہ دے کہ کتنی رکعت پڑھا دی، تو پیش نماز کہے کیا اور پڑھا دوں۔ یہ واقعہ اسلام کا سچا واقعہ ہے، یہ مولویوں کا جملہ نہیں ہے، تاریخ پڑھے۔ امام حسین نے اسی امن و امان کو قائم کرنے کے لیے تاکہ احکام الہیہ ہم تک پہنچ جائے، اور اسی احکام الہیہ کو پہنچانے کے لیے امام حسین نے کیا کیا جتن نہیں کیے، اور جیسا سفر تھا ویسی ہی تیاری کی۔ ایک ایک افراد کو چنا، جب نکل رہے تھے، اور چنا ہی نہیں، لوگوں کو نکال بھی رہے، مدینے سے نکلے، ہجرت کر رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں سفر سے۔ اب کوئی لوگ آ رہے ہیں کہ اب سرکار نکل رہے ہیں، حکومت کریں گے تب تو تاج ملے گا، تو ہمیں بھی کچھ حصہ ملے گا۔ مولا پہلے ہی دن کہہ دیتے ہیں کہ میں صرف اور صرف اپنے جد کی امت میں اصلاح اور ہدایت کے لیے نکلا ہوں۔ مجمع ہٹ گیا، جو دنیا پرست ہے۔ مکے تک پہنچے، وہاں بھی برابر یہی واضح نصیحت کرتے رہے کہ میرا سفر دنیاوی حصول کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیام دین کے لیے، قیام احکام کے لیے میرا سفر ہے۔ اب حج یہ ہے کہ حج کو عمرے سے بدل کے نکل رہے، تو اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ چلو گے تو تمہیں حکومت میں شہادت ملے گی۔ لیکن یہی امام علیہ السلام نے کہ کہیں کہیں راستے میں لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، نہیں آتا ہے خود بلاتے ہیں، قاصد بھیج کے آ جاؤ۔ اور مرحلہ یہاں تک ہوتا ہے کہ جب تمام اصحاب جمع ہو گئے، اب وارد کربلا ہونا چاہتے ہیں، ایک مقام آتے ہیں کہ امام کے لشکر کو ایک ترنامی سپہ سالار نے لجام فرس حسینی کے ہاتھ ڈالا۔ قیامت کا منظر عزیزو سوچی، جس کا بھائی سرکار ابوالفضل عباس ہو، جو 13 سال کے سن میں ہو بہت علی لگتا ہو، دو بھائی موجود ہو، ساتھ میں شہید پیغمبر جیسا شجاع فرزند موجود ہو کہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کا بیٹا علی اکبر، علی اوسط کہ جو زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے، اتنا قوی ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن مولا صبر کر لیتے تھے۔ اور امام کہتے ہیں سہولت کا ام یا ہو، اے ہو تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، نہ جانے کہاں سے اس کے دل میں ایک چنگاری، ایک مدھم سی روشنی تھی، اس نے احترام کیا۔ ہاں میں پلٹ کے آپ کو کہہ سکتا تھا یہی جملہ، لیکن کیا کروں آپ کی ماں سیدہ، میں یہ جملہ آپ کو دوں۔ اب دیکھیں عجیب لگ رہا ہے، اور وہ کیسی حالت میں ملتا ہے۔ یہ ہر کا قضیہ بعد کا ہے، پہلے کس طرح سے امام سے ملاقات کرتا ہے۔
जब मुलाकात करता है खुर के लश्कर का पानी ख़त्म हो गया है, खुर पानी को मुहताज है, सिपाह और लश्कर पे जाकनी का आलम है। अजीज़ तवज्जो करो, इमाम ने देखा कि दुश्मन की फौज प्यासी है और प्यास से तड़प रही है। मौला ने हुक्म दिया, भैया अब्बास इनको पानी की सबील करो। अरे मौला कहते हैं सबको सैराब कर दिया गया। सबको सैराब करते करते मौला हुसैन एक शख्स को देखते हैं कि जो प्यास की शिद्दत से उसके ऊँट पे बैठा है, अब उसके लब इतनी ताकत नहीं है कि वो पानी का सवाल कर सके। अरे मौला खुद मश्क लेके जाते हैं और मश्क उसके हवाले करते हैं। अब उसकी प्यास की शिद्दत का ये आलम है कि हाथों में राशा है, मश्क लेके कूजा लेके पानी पीना चाहता है, लेकिन हाथ में लर्जिश होने की वजह से दहन तक पानी नहीं जाता, पानी गिरने लगता है। अरे इस मंजर को इमाम हुसैन ने देखा, करीम इमाम था, अपने दस्ते मुबारक को चुल्लू बनाया और अपने हाथों से पानी पिलाना शुरू किया। मैं कहूँगा मौला, अरे यही करबला होगा, अरे यही सरजमीन होगी। आप अपने शिशमाहे के लिए चंद कतरे पानी मांगेंगे और कोई पानी न देगा। एक मरहला वो आता है कि अब यही है जब इमाम को मैदान करबला में लेके आ जाता है, आने के बाद जब 2 मुहर्रम की फज्र का वक्त आता है, शब बेचैनी में गुजरती है, किसी तरह से सफेद आपने तमाम मसाइब सुने हैं, चंद जुमले और मैं तमाम बोलूँगा। अब जब सरकार की खिदमत में आता है, सरकार की खिदमत में आता है तो इमाम बजाय ये उसको शर्मिंदा करें, उससे कुछ कहें, जैसे ही पहुंचता है एक कैदी की सूरत में, एक गुनहगार की सूरत में, मौला बाजुओं को पकड़ते हैं, गले से लगाते हैं, आंखों से पट्टियां खोलते हैं, कहते हैं हुर मेरे भाई आजा, मेरे गले लग जा। हुर को गले लगाया, गले लगाने के बाद मौला ने कहा हुर तू ऐसे वक्त हुसैन का मेहमान बना कि हुसैन इतना मोहताज है कि तुम्हें एक जुरे आब नहीं दे सकता, एक कतरा पानी नहीं पिला सकता। अब वक्त शहादत आता है, वक्त शहादत जब आता है ना तो मकतल में मिलता है कि गुलाम शहीद हो गया, फर्जंद शहीद हो गया। अब उसके बाद जनाब हुर जाते हैं, मकतल में जाते हैं, जंग करते हैं। अरे बहुत सारे अशकिया को फिर नार किया। एक वक्त वो आता है सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मौला हुसैन मेरे आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अरे मौला ने सलाम को कबूल किया, लब्बैक कहते हुए हुर की सदा से सदा मिला। अरे मक्तल में पहुंचे, क्या देखा? अरे पेशानी पे एक जख्म है। मौला ने कहा हुर देख तू करबला के शहीदों में तन्हा ऐसा शहीद है, तेरी वो अज़मत और तौक़ीर होगी कि तूने मेरी माँ का एहतराम किया है। ले तुझे अपनी माँ का रुमाल देता हूँ। अरे पेशानी हुर पे सैयदा का रुमाल बांधा। अरे और मौला ने एक जुमला कहा, ए हुर मुबारक हो, तेरी माँ ने क्या नाम तेरा हुर रखा? अरे तू दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी तू आजाद है। इलाही बिलमिल अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिका अल-फरज। परवरदिगार मोहम्मद ज़माना की ज़रूरत ताज़ील फरमा, परवरदिगार मोहम्मद ज़माना की ज़रूरत ताज़ील फरमा, परवरदिगार मोहम्मद ज़माना की ज़रूरत ताज़ील फरमा। हमें उनके आवाम और साथी शरीक फरमा। रब्बना
मातम हुसैन का करते रहो ये मातम, मातम हुसैन का करते रहो ये मातम, मातम हुसैन का करते रहो ये मातम, मातम हुसैन का। या हुसैन भैया हुसैन करो मातम, करो मातम, करो मातम, करो मातम। हुसैन रोते हैं असगर ने तीर खाया है। हुसैन रोते हैं असगर ने तीर खाया हुसैन रोते हैं असगर ने तीर खाया है। हुसैन रोते हैं असगर ने तीर खाया है। हुसैन रोते हैं असगर ने तीर खाया है। आखिर बार में सदमा बड़ा उठाया है। हुसैन रोते हैं असगर ने तीर खाया है। कोई ना हुर मौला साज़ दिल जहां में मिला। कोई ना हुर मौला साज़ दिल जहां में मिला।
Imam Hussein.
السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا ابن فضل عباس یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم یا شہداء کربلا وزیران کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا قریب الہدیٰ. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا سلطان الرحمن. السلام علیکم وزیر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان.